وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے، ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ صحیح بخاری میں ادارأتم کے معنی تم نے اختلاف کیا کہ ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ سے بھی یہی مروی ہے۔ مسیب ابن رافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص 7 گھروں میں چھپ کر بھی کوئی نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو ظاہر کر دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی 7 گھروں میں گھس کر بھی کوئی برائی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی ظاہر کر دیں گے۔ پھر یہ آیت تلاوت کی، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون۔ یہاں وہی واقعہ چچا بھتیجے کا بیان ہو رہا ہے جس کے باعث انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم پر لگاؤ۔ وہ ٹکڑا کون سا تھا؟ اس کا بیان نہ تو قرآن میں ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں ہے، اور نہ ہمیں اس کے معلوم ہونے سے کوئی فائدہ ہے، نہ معلوم نہ ہونے سے کوئی نقصان ہے۔ سلامتی روی اسی میں ہے کہ جس چیز کا بیان نہیں، ہم بھی اس کی تلاش و تفتیش میں نہ پڑیں۔ گو بعض نے کہا ہے کہ وہ عضروف کی ہڈی نرم تھی، کوئی کہتا ہے کہ ہڈی نہیں بلکہ ران کا گوشت تھا، کوئی کہتا ہے دونوں شانوں کے درمیان کا گوشت تھا، کوئی کہتا ہے زبان کا گوشت، کوئی کہتا ہے دم کا گوشت وغیرہ۔ لیکن ہماری بہتری اسی میں ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے ہم بھی مبہم رکھیں۔ اس ٹکڑے کے لگتے ہی وہ مردہ جی اٹھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جھگڑے کا فیصلہ بھی اسی سے کیا، اور قیامت کے دن جی اٹھنے کی دلیل بھی اسی کو بنایا۔ اس صورت میں 5 جگہ مرنے کے بعد جینے کا بیان ہوا ہے۔ ایک تو آیت ثم بعثناکم من بعد موتکم میں، اور دوسرے اس قصے میں، اور تیسرے ان کے قصے میں جو ہزاروں کی تعداد میں نکلے تھے اور ایک اجاڑ بستی پر ان کا گزر ہوا تھا، جس کا بیان آگے انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گا۔ چوتھے ابراہیم علیہ السلام کے 4 پرندوں کے مار ڈالنے کے بعد زندہ ہو جانے میں، اس کا بھی ذکر آگے سورہ بقرہ میں آئے گا۔ 5ویں زمین کی مردنی یعنی اس کے مردہ ہو جانے کے بعد رویدگی کو موت و زیست سے تشبیہ دینے میں، اس کا بھی ذکر اپنے مقام پر اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں آئے گا۔ ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ کی ایک حدیث میں ہے کہ ابو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، مردوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح جلائیں گے، یعنی انہیں کس طرح زندہ کریں گے؟ فرمایا کبھی تم اجاڑ زمین پر گزرے ہو؟ کہا ہاں۔ فرمایا پھر کبھی اسے سرسبز و شاداب بھی دیکھا ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا اسی طرح موت کے بعد زیست ہے، یعنی زندگی۔ قرآن میں اور جگہ ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ إِلَى آخِرِ الْآیَةِ، یعنی ان منکرین کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے جسے ہم زندہ کرتے ہیں اور اس میں سے دانے نکالتے ہیں جسے یہ کھاتے ہیں، اور جس میں ہم کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کرتے ہیں اور چاروں طرف نہروں کی ریل پیل کر دیتے ہیں، اور وہ ان پھلوں کو مزے مزے سے کھاتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا پیدا کیا ہوا نہیں، کیا پھر بھی یہ شکر گزاری نہ کریں گے؟ کوئی زخمی شخص اگر کہے کہ فلاں شخص نے مجھے برانگیختی کے باعث قتل کیا ہے، تو اس کا یہ قول ثبوت سمجھا جائے گا۔ اس مسئلے پر اس آیت سے استدلال کیا گیا، اور امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کو اس سے تقویت پہنچائی گئی ہے، اس لیے کہ مقتول کے جی اٹھنے کے بعد اس نے دریافت کرنے پر جسے قاتل بتایا اسے قتل کیا گیا، اور مقتول کا قول باور کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ دم آخر ایسی حالت میں انسان عموماً سچ ہی بولتا ہے، اور اس وقت اس پر تہمت نہیں لگائی جاتی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لونڈی کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل ڈالا اور اس کے کڑے اتار لے گیا۔ جب اس کا پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا تو آپ نے فرمایا اس لونڈی سے پوچھو کہ اسے کس نے مارا ہے۔ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ کیا تجھے فلاں نے مارا، فلاں نے مارا؟ وہ اپنے سر کے اشارے سے انکار کرتی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب اسی یہودی کا نام آیا
تو اس نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ چنانچہ اس یہودی کو گرفتار کیا گیا اور اس سے باصرار پوچھنے پر اس نے اقرار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا سر بھی اسی طرح 2 پتھروں کے درمیان کچل دیا جائے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جب یہ برانگیختی کے باعث ہو تو مقتول کے وارثوں کو قسم کھلائی جائے گی بطور قسامہ کے، لیکن جمہور اس کے مخالف ہیں اور مقتول کے قول کو اس بارے میں ثبوت نہیں جانتے۔